السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 140 پھل اور میوہ جات زمین پر بھیجے، اور ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو مکمل طور پہ کھائے جاتے تھے، جیسے انگور اور انجیر، اور 40 قسم کے ایسے درخت تھے جن کا اندر والا حصہ کھایا جاتا اور باہر والا پھینکا جاتا، جیسے بادام اور اخروٹ وغیرہ، اور 40 قسم کے ایسے تھے جو کہ باہر والا حصہ کھایا جاتا اور اندر والا پھینکا جاتا تھا، جیسے آم اور آلوچہ وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جس ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے، اللہ کا نام لیتے، وہ سرسبز ہو جاتی اور پھل دینے لگتی، مگر جب حضرت حوا علیہ السلام نام لیتی، سرسبز تو ہو جاتی مگر پھل نہیں دیتی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو ٹہنیاں توڑ کے دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کی ٹہنی لگاتے، شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا، لیکن جب انگور اور خرما کی لگاتے تو شیطان حصے کا مطالبہ کرتا اور سرسبز نہ ہونے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، جبرائیل علیہ السلام کو آنے دو، جو وہ کہیں گے ویسا کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حصہ دار بنانے کی تجویز دی تاکہ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے حصے کا کہا تو شیطان نے انکار کیا، اور آدھے حصے کا کہا تو پھر بھی راضی نہ ہوا اور کہا کہ اس کا 2/3 حصہ مجھے دو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل کے اشارے پہ اسے 2/3 حصہ دے دیا تو تب سے خدا نے حکم فرمایا، اگر کھجور یا خرما کے پانی کو ابالا جائے، جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا پینا حرام ہے، وہ شراب ہے اور نجس ہے، کیونکہ جب شیطان اس کا حصہ دار بنا تو اس نے وہاں پودوں کے ساتھ پیشاب کیا اور چلا گیا اور وہاں بدبو پھیل گئی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل شراب کو حرام قرار دینے والے ولید بن المغیرہ تھے، جو مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے والد تھے۔ تاہم اس سے قبل جزیرۃ العرب کے سرداروں اور نمایاں شخصیات میں کچھ ہستیاں ایسی موجود تھیں جنہوں نے شراب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا اور اپنی محفلوں کو اس شے سے خالی رکھا تھا۔ ایسی شخصیات میں سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، شیبہ بن ربیعہ، عثمان بن عفان، ورقہ بن نوفل اور کئی دیگر ہستیوں کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شراب وہ مشروب ہے جس سے پلانے کا پہلا تجربہ ابلیس نے حضرت قابیل پر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا تو ابلیس کو اس کا ٹیڑھا ترچھا پن بے حد پسند آ گیا اور اسے اپنا پسندیدہ پودا قرار دیتے ہوئے اس کی آبیاری کی ذمہ داری لینے کا اعلان کر دیا۔ سوچو بچار کے بعد ابلیس نے اسے پانی کے بجائے خون پلانے کا پلان بنایا، جس کے لیے اس نے ایک خوبصورت طاؤس کو لا کر ذبح کر دیا اور اس کا خون انگور کے پودے کے جڑوں میں ڈال دیا۔ مور کے خون سے سینچ کر پودا بڑھنے لگا اور اس پر نرم پتے نکل آنے لگے۔ خون کا کمال دیکھ کر ابلیس نے ستم ظریف نے دوسرے مرحلے میں اس پر بندر کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور اس کا خون بھی پودے کی جڑوں میں ڈال دیا۔ بندر کا گرم گرم خون پی کر مستی سے بڑھنے والے پودے پر جب گچھے لگنے لگے تو ابلیس نے آ کر اس پر ایک تازہ دم شیر کی بھی قربانی ڈال دی۔ شیر کا خون بھی اس کی جڑوں کو سیراب کرنے لگا۔ پھل پکنے کے قریب آ گئے تو ابلیس نے اس پر ایک تازہ دم جوان سور کو بھی لا کر کاٹ دیا۔ واقعی نگاروں کا ماننا ہے کہ انگور کی شراب میں آج بھی یہی 4 خصوصیات موجود ہیں۔ شراب کے ابتدائی گھونٹ بھرنے سے چہرے پر طاؤس جیسی تازگی، خوبصورتی اور حشاشت نکھر آتی ہے۔ نشہ چڑھنے پر بندر بولنے لگتا ہے، تالیاں بجانے، ہلنے، جھومنے اور رقص کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔
نشہ پکنے پر شیر کی عادات شروع ہونے لگتی ہیں، غصہ بڑھ جاتا ہے، چیزیں توڑنے کے لیے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں اور لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ نشہ اترنے، کمر ہلا شروع ہونے کے ساتھ سور کی خصلتیں پینے والے کو گرفت میں لے لیتی ہیں۔ خمار، خاموشی، سستی، نیند کا غلبہ، اعصاب میں کمزوری اور کپکپاہٹ طاری ہو کر انسان پر خود سپردگی اور غفلت کا ایک اعصاب شکن دور طاری ہو جاتا ہے، اور یوں مور جیسی نشاط و پھرتی سے شروع ہونے والا دور مایوس کن خزان میں ڈھل کر زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔